بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے شک وہی ذات اقدس قدیم و قادر و قیوم ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے۔ معزز ویورز، میں نعمان صادق آپ کو اوپن فورم میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج آغاز کچھ چار محبت بھرے مصروں سے کروں گا کہ دیکھ اب بھی وقت ہے دامان احمد تھام لے، دیکھ اب بھی وقت ہے دامان احمد تھام لے، ورنہ کل محشر میں ہوگی ایسی رسوائی کہ بس۔ اور ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا، ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا، اپنے بندے کی خدا کو ایسی یاد آئی کہ بس۔ اور ایک دن میں لکھنے بیٹھا تھا شب ہجرت کا حال، ایک دن میں لکھنے بیٹھا تھا شب ہجرت کا حال، کیا کہوں یارو مجھے بھی ایسی نیند آئی کہ بس۔ 27 رجب المرجب اور بعثت کا 10واں برس، اعلان نبوت کے 10 سال کے بعد، ہجرت سے 3 سال قبل، یہی واقعہ معراج، یہ ایک معجزہ جو ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مطہر پر جس طرح بہت سے دلائل موجود ہیں، وہاں ایک یہ قرآنک معجزہ موجود ہے، شق القمر کا واقعہ موجود ہے، اور ہمارا واقعہ معراج جو ہے وہ موجود ہے، جس میں اللہ کریم سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں کہ بے شک سبحان ہے وہ ذات، پاک اور منزہ ہے وہ ذات جس نے ایک شب میں اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک بلوا لیا۔ آج ہم اس نورانی ذکر کو، اس نورانی محفل کو اور اس نورانی بزم کو مزید شفق بار کرنا چاہیں گے، اور ہم نے چاہا ہمارے درمیان، جس طرح آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس قسم کے جو بھی سیگمنٹس پروگرامز ہوتے ہیں، میں یہ چاہا کرتا ہوں کہ سادات سے نسبت جڑی رہے۔ ویسے میں عموماً مشورہ بھی یہی دیتا ہوں کہ سادات سے جڑت مضبوط رکھیے۔ ہمارے درمیان بہت ہی خوبصورت، نہایت دلکش، نہایت دلاویز شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جناب ابو الحسنات شاداب الحسن گیلانی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، جو کہ سجادہ نشین ہیں موراڑا شریف کے، مرکزی نائب صدر ہیں جمعیت علماء پاکستان نورانی کے، اور اس کے علاوہ ممبر ہیں ڈسٹرکٹ اور ڈویژنل اور ہماری صوبائی امن کمیٹی کے۔ یہ محبتوں بھرا پیغام ہے، تو گیلانی صاحب کی طرف سے چلتے ہیں۔ السلام علیکم گیلانی صاحب۔ وعلیکم السلام سر کیسے مزاج؟ الحمدللہ، اولاً گیلانی صاحب میں آپ کو بھی تہنیت و تبریک پیش کرنا چاہوں بہت گا شکریہ، آج کی شب کی مناسبت سے، بہت شکریہ۔ اور یہ جو شب وصل ہے، شب وصل کی بہت مبارک ہو۔ خیر، گیلانی صاحب میں یہ ایک سوال جی پوچھنا چاہوں گا، آپ ماشاءاللہ صاحب علم شخصیت ہیں، آپ سے رینڈملی کچھ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ جو اس جو آیا مبارکہ بنی اسرائیل کی، اس میں جب اللہ کریم فرما رہا ہے کہ میں نے بلایا اپنے عبد کو، میں صرف ایک لفظ عبد جی اپنے طالب علمانہ استفسار کے طور پہ، اچھا یہ جو لفظ عبد ہے کہ عبد کو بلایا، تو سر یہ جو عبدیت ہے، عبد جو ہے وہ اکیلا روح نہیں ہوگی، عبد اکیلا جسم بھی نہیں ہوگا، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ روح گئی، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ روح نکل گئی اکیلا جسم رہا۔ مطلب منطقی اعتبار سے بایولوجیکلی جو عبد ہوگا، جو بشر ہوگا، جو انسان ہوگا، وہ اس صورت میں ہوگا کہ جب وہ جسم اور روح دونوں کیفیات موجود ہوں گی، اور وہ اپنے بشری پیکر میں ہوگا، وہ اپنی عبدیت کی شکل میں ہوگا۔ تو اسی طرح رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے گئے۔ اس بارے میں اب آپ فرمائیے، میرا یہ طالب علمانہ استفسار اور سوال ہے، اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ بہت شکریہ نعمان صادق صاحب، میں مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے اس مبارک رات میں مجھے اس مبارک ذکر کے لیے مدعو کیا، بہت محبت۔ اور اللہ پاک ہمیں اس رات کی جو برکتیں ہیں اس سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ آپ کا جو سوال ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، جو لفظ عبد کے متعلق آپ نے اشارہ فرمایا،
بے شک جو ہماری امت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس میں جو ہمارے صلحاء ہیں، محدثین، مفکرین، مجددین، ان کا اتفاق ہے اس بات پہ کہ گزشتہ نبیوں کی طرح ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روحانی نہیں بلکہ جسمانی معراج کروایا۔ جسمانی معراج۔ اچھا، اس کا ایک اور بھی نقطۂ نظر ہے، زاویہ ہے اس کو دیکھنے کا کہ سبحان الذی اسرا، اسرا جو ہے لفظ یہ بھی شب روی ہے، اور لیل کا لفظ بھی رات کے معنی دیتا ہے۔ رات کے معنی۔ اب یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ رات کو ہی کیوں کیا گیا؟ سوچنے والی بات ہے۔ جی بالکل ایسے دن میں بھی تو یہ کیا جا سکتا تھا۔ رات کو دن کے وقت اگر یہ معجزہ رونما ہوتا تو ابو جہل بھی دیکھ لیتا اور ابو بکر بھی دیکھ لیتے، تو پھر ابو بکر کا صدیق ہونا جو ہے وہ کہیں چھپ جاتا۔ ارے واہ واہ واہ۔ تو رات کے وقت جو معاملہ پیش آیا وہ یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتے ہیں۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ جب صبح ہو کے آپ نے بیان کیا تو جس نے بغیر کسی تصدیق کے اس کی تصدیق کی، مان لیا، وہ ایمان بالغیب، وہ 4 درجے اور پا گیا۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ اور پھر اس کا لقب جو ہے وہ صدیق اکبر ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ نے بے شک اپنے عبد خاص کو، جو عبد لفظ ہے نا وہ صرف عبد نہیں ہے، وہ عبد خاص ہے۔ عبد خاص، عبد جو ہے اس کے بڑے معنی ہیں، اس میں جو ایک ایسا معنی صرف عبادت گزار ہی نہیں، بندگی کرنے والے، غلام، اس کا جو لغوی معنی وہ غلام کا ہے۔ بالکل۔ اور صرف یہ نہیں کہ وہ انڈیویجولی غلام ہے، بلکہ جو نسل در نسل کسی کا غلام ہو۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ یہ عبد کہہ کے اللہ نے اپنے محبوب کے معصوم اور اپنے محبوب کے شجرے کے طیب و طاہر و منزہ ہونے پر پکی ٹھکی مہر لگا دی۔ کیا کہنے، عصمت کبریٰ پہ فائد، عصمت کبریٰ، عصمت کبریٰ۔ تو اللہ پاک نے بتا دیا کہ میں اپنے، اور بے شک آپ کی بات کو میں سیکنڈ کرتے ہوئے یہ بات کہوں گا کہ عبد ہوتا ہی تب ہے کہ جب روح اور جسم کا رشتہ جڑا ہوا ہو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی پیچھے ہو تو عبدیت کا زمرہ جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا، اس کیٹیگری میں فال نہیں کرے گا، نہیں آتا۔ تو اللہ پاک اپنے محبوب کو ان کے جسم مقدس کے ساتھ ہی اس سفر معراج پر لے کر گیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا شاہ صاحب، جس طرح یہ جو واقعہ میرا حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو صحن اقدس سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس پہ کوئی آپ ہمیں ایک تھوڑا سا کچھ ہمارے دیکھنے والوں کو، ہمارے ویورز کو، یہ جو واقعہ معراج ہے، یہ جو سارا سفر ہے، یہ جو نورانی سفر ہے، یہ جو براق پہ طے ہوا، اور میرے خیال برق جن سا وہ ایک کو کہتے ہیں، یعنی ایک روشنی برق ہوتی ہے، ایک روشنی برق ہوتی ہے، اور بہت ساری روشنیوں کے مجموعے کو براق کہا جائے۔ اچھا، روشنی بھی تو گیلان صاحب لائٹ ہوئی نا؟ اچھا، لائٹ کو اور روشنی کو عربی میں نور کہا جائے گا۔ نور کہا جائے گا۔ تو جو یہ جو نور کا سفر نور پر ہوا، تو اس نورانی سفر پہ تھوڑی سی اگر آپ روشنی مزید ڈالیے تاکہ ہمارا کوئی ایمان مزید دو آتشہ ہو جائے۔ نعمان صاحب، میں آپ کے لفظوں کے چناؤ پر بہت خوش ہوں۔ بہت اللہ پاک آپ کو اس کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ الہی نور کے اس نورانی سفر کے متعلق اللہ پاک نے اپنے ہر نبی کو اس وقت کے حساب سے معجزے عطا فرمائے، اور جو وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کائنات میں آمد کا ہے، وہ وقت ایسا تھا کہ سامنے تھے تو ابو جہل، لیکن وہ ایسے ابو جہل تھے کہ ہوا کو سونگ کے بتا دیتے تھے کہ کون سی چیز کہاں پر جل رہی ہے۔ ارے واہ، ارے واہ، کیا کہنے۔ وہ ایسے ابو جہل تھے کہ جو کسی پرندے کی بیچ کو دیکھ کے پہچانتے تھے کہ یہ کسی علاقے کا پرندہ ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ یعنی اپنے دنیاوی معاملات میں، علم میں، اور اپنی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے کائنات میں کوئی بھی طبقہ اتنا فصیح و بلیغ نہیں تھا جتنا کہ عرب تھا، جتنا کہ عرب تھے۔ بالکل صحیح۔ اپنی عادات و اعتبار کے حساب سے وہ انتہائی اجڑ تھے، شراب، زنا، دیگر مشاغلے،
غیر انسانی جس کو میں کہوں گا ان میں مشغول رہنے والے لوگ، اللہ نے ان کی تربیت کے لیے، ان کو دکھانے کے لیے اللہ پاک نے، کیونکہ وہ شاعروں کا علاقہ تھا سارے کا سارا، بالکل ایسا ادیبانہ سے لوگ تھے، بالکل ایسا، تو اللہ نے ان کی ذہنیت، ان کی فطرت کے مطابق اپنے محبوب کو معجزے عطا فرمائے۔ بالکل اس طرح، جیسے آپ نے شق القمر کا جی معجزہ جو ہے اس کا ذکر کیا، جی، اسی طرح دیگر معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں کنکریاں بول کے کلمہ پڑھ رہی ہیں، کلمہ پڑھ رہی، کیا کہیں، تو اسی طرح اللہ نے اپنے محبوب کو یہ معجزہ معراج عطا فرمایا۔ اور یہ سفر محبت جو ہے، یہ ایک فرق بھی اللہ پاک نے بتانا تھا ان بٹوین دا انبیاء کرام سلام اللہ علیہم اجمعین، کہ تم کہاں، موسیٰ کہاں، وہ اور تھے تم اور ہو۔ کیا کہنا، اے محبوب، وہ موسیٰ تھے کہ جنہوں نے کہا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو جواب آیا کہ لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ تو ادھر حبیب ہے کہ جس کو خدا خود جبرائیل امین کو بھیج کر ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ بے ادبی نہ کرنا، بلکہ اپنے کافوری ہونٹ میرے محبوب کے نالین مقدس، میرے محبوب کے قدمین شریفین پر رکھ دینا۔ اللہ اکبر، کیا کہنا، کیا کہنا، یعنی گستاخی کا شائبہ تک نہ ہو، شائبہ تک، اور پیغام دینا کہ اللہ آپ کا مشتاق ہے۔ یہ میں لفظ جو ہیں یہ حدیث پاک کے جو روایتاً ہم تک پہنچی ہیں، مشتاق ہے، اللہ مشتاق ہے، پوری دنیا تو اللہ کی مشتاق ہے، اور اللہ اپنے محمد مصطفیٰ کا مشتاق ہے۔ کیا کہنا، کیا اس میں تھوڑا سا آگے بڑھنے سے پہلے اگر جس آیہ مقدسہ کا آپ نے تذکرہ کیا سورہ بنی اسرائیل سے، اس کا ابتدائیہ ہے سبحان اللہ، سبحان، پاک اور منزہ ہے۔ ہم جب بھی کسی ایسی چیز کو دیکھتے ہیں نا معاشرے میں کہ جو ہماری سوچ اور سمجھ سے بالا ہو، اس کی محویت میں جب محو ہوتے ہیں، کھو جاتے، تو کہتے سبحان اللہ۔ کیا کہنا، کسی کا حسن دیکھ کے، جمال دیکھ کے، کسی کی جائیداد دیکھ کے، گھر دیکھ کے، یہ ہمارا ایک فینومینا ہے، انسان ہے نا، انسان، جی بالکل، تو اگلے بندے کو جو ساتھ ہو، جس کی وہ ملکیت ہو، تو اس کو خوش کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اچھا، ہم کہیں نعمان صاحب تو ٹھیک ہے، لیکن آیت یہ بتاتی ہے کہ اللہ خود فرما رہا ہے کہ سبحان اللہ۔ کیا کہنے، واہ واہ، وہ کیا وقت ہوگا، کیا جمالی نکتہ ہے آپ نے، واہ واہ، کیا وقت ہوگا کہ جب اللہ نے اپنے محبوب کو سج دھج کے تیار ہو کر براق پہ سوار بیٹھے دیکھا اور فرمایا سبحان اللہ۔ کیا کہنے، کہ یہ اللہ ہی ہے جس کا محبوب ایسا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کسی اور کا محبوب ایسا نہیں۔ کیا کہنا، کیا کہنا، اللہ اپنے محبوب کو لے گیا۔ اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ایک تو حکمت یہ ہے کہ آپ کا جسمانی معراج اللہ نے ثابت کیا لفظ عبد استعمال کر کے۔ دوسرا، اللہ پاک نے اپنے محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک بلوایا، جو پہلے لفظ استعمال کیے قرآن کریم میں۔ اقصی کا ایک معنی بہت دور بھی ہے، بہت دور، صرف بیت المقدس تک ہی نہ رکھا جائے، دور والی، دور والی۔ اب وہ دور والی جو ہے اس میں کوئی لنُرِیَہُ مِنْ آیاتنا، کہ جس کے ارد گرد نشانیاں ہیں، نشانیاں، بارکنا حولہ، سبحان اللہ، جو برکتیں ہیں وہ دکھائیں گے۔ بالکل، اللہ نے اس آیات میں وہ برکتیں، وہ نشانیاں کیا ہیں؟ وہ انبیاء کرام کی قبریں ہیں، قبور، بالکل ایسا، وہ قبور انبیاء کرام بالکل سلام اللہ علیہم اجمعین۔ بتا دیا کہ میرے جو عبد ہیں، جو میرے خاص ہیں، ان کی قبریں مٹی کی ڈھیریاں نہیں ہیں، بلکہ وہ برکتوں کی آماج گاہ ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، خدا کی عزت، فضل، اس کی رحمت کی آماج گاہ ہے، سبحان اللہ، وہ برکتیں وہ تھیں۔ اللہ پاک لے کے گیا اپنے محبوب کو وہاں پہ، اور وہاں پر آپ علیہ السلام نے اس واقعہ کے مطابق انبیاء کرام کو نماز پڑھوائی۔ بالکل ایسے۔ اب میں تو کوئی بہت بڑا عالم تو نہیں ہوں، علماء بتا سکتے ہیں کہ امامت کے مسائل کیا ہیں۔ سبحان اللہ، کیا جب کہنے، 10 آدمی ہو تو ان میں امام اگر کسی کو چننا ہو تو دیکھا جائے گا کہ قرآن کو صحیح معنوں میں کون پڑھ سکتا ہے۔ سبحان اللہ، اگر سارے کے سارے قرآن پڑھنے والے ہوں تو پھر دیکھا جاتا ہے کہ ان میں سے آواز کس کی خوبصورت ہے۔ اگر یہ سارے کے سارے آواز خوبصورت والے ہوں تو پھر ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ
علم دین سب سے زیادہ کون جانتا ہے؟ کس کے پاس ہونا چاہیے؟ بالکل ٹھیک۔ اگر سارے ہی عالم ہوں، سارے ہی فاضل ہوں، سارے ہی قاری ہوں، سارے ہی صوتی اعتبار سے لہن داؤدی رکھتے ہوں، تو پھر دیکھا جاتا ہے کہ سب سے حسین و جمیل کون ہے؟ حسین، واہ واہ۔ اب ہر نبی اپنے دور کا سب سے بہترین قاری، اپنے دور کا سب سے حسن والا، اپنے دور کا سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا فاضل، سب سے بڑا جید، بالکل۔ اور اللہ نے مسجد اقصی میں اکٹھے کر کے امامت کے لیے جناب سید الانبیاء کو جبریل کے ذریعے پیغام دیا کہ آپ تشریف لے آئیے۔ کیا کہنے، واہ واہ۔ یعنی سارے ایک طرف ہیں لیکن میرے محمد مصطفیٰ کا حسن و جمال ایک طرف ہے۔ حالانکہ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ اگر الہام دیکھا جائے تو حضرت داؤد علیہ السلام بھی موجود ہیں، بے شک، اگر حسن دیکھا جائے تو حضرت یوسف علیہ السلام بھی موجود ہیں، لیکن آپ نے یہ فرما دیا تھا کہ ہوا اصبح، یوسف حسین تھے، وَأَنَا أَمْلَحُ، میں نمکین ہوں۔ واہ، ان کا حسن لوگوں کی بھوک مٹانے کے کام آیا، کیا کہنے، اور میں محمد مصطفیٰ کا حسن لوگوں کو بخشوانے کے کام آیا۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ پاک نے یہاں پر میں ایک واقعہ صرف کوٹ کرنا چاہوں گا کہ معراج کو سمجھنے کے لیے پریکٹیکل کی ضرورت ہے۔ عنایت کیجیے۔ ایک بزرگ تھے دہلی میں، خواجہ رسول نما رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مجذوب تھے۔ وہ جامع مسجد دہلی میں استادوں اور شاگردوں کی بحث تھی کہ معراج کیسے ہوئی، کوئی کھڑکی، کوئی دروازہ نہیں، کوئی سیڑھی نہیں۔ استاد نے بڑی دلیلیں دی لیکن وہ شاگرد کاٹتے رہے، تو آپ نا جوش میں آ گئے تو خود تشریف لے آئے۔ تشریف لائے جب، آپ نے کہا آدھے لڑکے ادھر چلے جاؤ دیوار کے پار، آدھے ادھر کھڑے رہو، اور دیواریں بھی اس وقت بہت بڑی ہوتی تھی۔ جب وہ چلے گئے تو آپ نے اللہ کا نعرہ مارا اور دیوار میں سے گزر کر دوسری طرف چلے گئے۔ سبحان اللہ، اور پھر اللہ کا نعرہ مارا اور دیوار سے اس طرف آ گئے۔ تو آپ نے کہا جس کا ادنا سے ادنا غلام یہ کام کر سکتا ہے، اس آقا کی شان کیا ہوگی۔ سبحان اللہ۔ یہ اصل میں معراج کی حکمت قربت الہی کو بیان کرنا ہے، بیان کرنا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو کیسی قربت عطا فرمائی، قربت عطا، اور لے کے گیا ہے اللہ۔ اب وہ جو اقصی الذی، ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو اقصی کا لفظ ہے بہت دور، دور والی، وہ صرف دور نہیں ہے، بہت دور ہے۔ اب وہ کتنی دور ہے وہ یا لے جانے والا جانتا ہے یا جانے والا جانتا ہے۔ بے شک ایسے۔ اب معراج کو دیکھیں تو معراج بلندی ہے، اور بلندی پہ لے کے جانے والا بھی خود اللہ رب کائنات ہے، وہ العلی العظیم عظیم ہے۔ اب دیکھیں نا، اس کی جو بلندی ہے یا جس بلندی پہ وہ اپنے حبیب کو لے کے گیا، اس کو سمجھنے سے پہلے اللہ کی بلندی کو سمجھنا پڑے گا نا۔ obviously ایسے، بالکل۔ تو میرا نہیں خیال کہ کائنات میں کوئی بشر ایسا ہو جو اللہ کی بلندی کو جان سکے، نہیں سمجھ سکتا تو نہیں سمجھتا۔ اگر نہیں سمجھ سکتا تو پھر خدا جس بندہ خاص کو بلندی پہ لے کے گیا اس کی بلندی کو کیسے جان سکتا؟ واہ واہ، کیا کیا، یہ بہت ساری حکمتیں ہیں، بہت سی حکمتیں۔ یہ معجزہ وہ ہے، یہ اتنا ایتھینٹک ایک اللہ پاک نے اپنے محبوب کے وجود کو رہتی دنیا تک اس معجزے کے ذریعے مسلم کر دیا، بالکل، اور بتا دیا کہ اس کائنات کی روح میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ بے شک ایسے۔ آپ اگر روحانی طور پہ جاتے تو نبض کائنات رکتی نا، بالکل ایسے، بالکل ایسے۔ آپ جسمانی طور پر گئے، نبض کائنات رک گئی۔ بالکل۔ اب آگے چلتے ہیں کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس رات، چونکہ عاشق اور معشوق کا ملاپ تھا، واہ واہ، وصل کی رات تھی، شب وصال، کیا کیا، خدا کا اشتیاق تھا، اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے طور پر محب ہو کر اشتیاق، مشتاق ہونا اللہ کی زیارت کا، کیا کیا، تو دو اشتیاق اکٹھے تھے۔ اب اس اشتیاق کو دنیا ترس رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ جو رجال الغیب ہیں، یعنی جن میں فرشتے بھی تھے، حوریں بھی تھیں، ملائک بھی تھے، سارے تھے، قطار در قطار کھڑے تھے۔ کہا کوئی اسپیشل ملاقات تو نہیں ہو سکتی؟ سدرۃ المنتہا پر جب میرا محبوب براق سے اتر کے رف رف پہ آئے تو اس وقت دیدار کر لینا۔ اللہ اکبر، کیا کہنے۔ اب اس کے بعد پھر چونکہ صلحائے امت تو ہر نبی کے دور میں رہے، اب یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کس طرح یہ ممکن ہو گیا؟ یہ ویسے ہی ممکن ہے جیسے جناب جبرائیل امین کا حضرت داہیہ قلبی کا روپ میں دنیا پہ آنا۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ جو خدا اس چیز پہ قادر ہے وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام دنا پر لے جانے پر بھی قادر ہے، قادر مطلق۔ اب وہ
ایک چیز یہاں پہ میں اکثر سوچتا ہوں کہ میں اپنے سننے والوں کو آپ کے توسل سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ. صالحین کیونکہ 4 ہی طبقات ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. وہ جو صالحین کا طبقہ ہے وہ ہر نبی کے ساتھ تھا. بالکل. اور وہ ایسے بھی تھے کہ آصف بن برخیہ جیسے. کیا کہنے، بس کچھ علم کا کتاب کا علم تھا. کچھ تھوڑی سی کتاب کا، کتاب بھی پوری نہیں، تھوڑی سی کتاب کا تھوڑا سا علم. ٹھیک ہے. اور وہ ہزاروں میلوں سے تخت بلقیس کو کہتے حضور آنکھ بند کریں، کھولیں، کھولا تو سامنے پڑا، سامنے موجود. اب یہ چیزیں تو ہمارے سامنے تھیں. اب چونکہ آپ علیہ السلام تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض میں سب سے اونچے مقام پر پہنچے. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کی امت کے اولیاء کا مقام بھی ویسے ہی ہے. بے شک ایسے، بے شک. اگر تو منزل آپ کی او ادنا تھی تو پھر مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان، پھر سدرۃ المنتہا، پھر دنا، پھر فتح اللہ، پھر قاب قوسین، اور پھر او ادنا. اصل میں یہ منزلیں ہیں ان لوگوں کی کہ جو قرب الہی میں درجہ بدرجہ کیا کہنے شاعری، کیا نکتہ آفرین نہیں ہے. وہ کچھ ایسے ہوں گے کہ جو بیٹھے رحیم یار خان میں ہوں گے، خبریں لاہور کی رکھتے ہوں گے. کیا کہنے. کچھ ایسے ہوں گے جو بیٹھے پاکستان میں ہوں گے، خبریں وہ دوسرے ملک کی دیں گے. اور کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جو بیٹھے زمین پہ ہوں گے اور خبریں آسمان کی. کہا محبوب درجہ بدرجہ یہ ولی اپنے درجے جتنے کوئی طے کرے گا وہ اتنا مقام پا جائے گا. کچھ ایسے ہوں گے جو دنا تک پہنچیں گے، کچھ فتح اللہ پر پہنچیں گے، ان کی نظریں. کچھ ایسے ہوں گے جو کعبہ قوسین کی منزل کو بھی دیکھیں گے. مگر جو بھی ولی جس منزل کو بھی دیکھے وہ جان جائے کہ یہ منزل بھی اگر اس مقام تک آئی ہے تو نالین مصطفیٰ کے صدقے آئی ہے. کیا کہنے. اور پھر او ادنا کا مقام ہے جہاں پر دروازہ بند کر دیا گیا. اب یہ واجب الوجود ہے یا ممکن الوجود ہے. کیا کہنے. ادھر خدا ہے، ادھر مصطفیٰ ہے. اب خدا تو مٹ نہیں سکتا، وہ تو باقی ہے، ازلی باقی ہے. جب کچھ نہ تھا تب بھی خدا تھا، جب کچھ نہ ہوگا تب بھی خدا ہوگا. اب محبوب سامنے ہے، وہ مخلوق ہے، وہ واجب الوجود ہے، یہ ممکن الوجود ہے. کیا کہنے. کہا اب میرے جلووں میں فنائیت تامہ اختیار کر جا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میں تجھے اس سلے میں بقائے تامہ عطا فرما دوں. سبحان اللہ. اور ایسی بقا کہ کائنات میں جا کر اعلان کر دے کہ انا مرۃ الرحمن، میں خدا کا آئینہ ہوں. من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مصطفیٰ کو دیکھا اس نے خدا کو دیکھا. کیا کہنے. اور اس کی تصدیق صحابہ نے بھی کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے خدا کو دیکھا؟ انہوں نے کہا ہاں، میں نے مدینے کی گلیوں میں خدا کے جلووں کو دیکھا. کیا کہنے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ سفر محبت تھا. یہ سفر محبت. اور آج کی رات بڑی برکت والی رات ہے. یہ یادگار رات ہوتی ہے. بالکل اس طرح جب بھی کوئی عاشق اور معشوق ملتے ہیں تو وہ اس وقت کو کہ جو وصل کا لمحہ ہوتا ہے اس کو یادگار کر لیتے ہیں. بے شک ایسے. اب خدا سے بڑھ کے اپنے محبوب کا کوئی عاشق نہیں، کوئی عاشق، اور محبوب سے بڑھ کے اپنے خدا کا کوئی عاشق نہیں. بے شک ایسے. دونوں دونوں عاشق بھی ہیں، معشوق بھی ہیں، طالب بھی ہیں، مطلوب بھی ہیں، محب بھی ہیں، محبوب بھی. اچھا گران، جیسے آپ فرما رہے ہیں نہایت بجا، اور ہماری جنریشن کو تھوڑا سا ہوتا ہے نا، ماشاءاللہ ان کو پروفس بھی چاہیے ہوتے ہیں. تو اب اکارڈنگ ٹو دی فزکس، دیکھیے اب آج فزکس یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ اس زمین سے، اس کشش ثقل سے، گریوٹی سے نکلنا چاہتے ہیں تو آپ کو سپیڈ آف لائٹ سے بڑھ جائیں اگر آپ، اور سپیڈ آف لائٹ سے آپ نکل سکتے ہیں. اچھا سپیڈ آف لائٹ سے بھی نکلا جا سکتا ہے، یعنی لائٹ پھر روشنی، روشنی نور. اچھا اب اسی آیہ مبارکہ میں اللہ کریم جو یہ فرما رہا ہے کہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، منل سے الل تک، مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک. شاید یہ جو سے اور تک کے لفظ ہوتے ہیں یہ مادی چیزوں کے لیے استعمال ہوں گے نا اکارڈنگ ٹو دی فزکس. دیکھیے سوچ یا روح یا خواب یا خیال کے لیے ہم سے اور تک کا لفظ نہیں استعمال نہیں کرتے. تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو منل اور الل ہے کہ وہ لے کے گئے
مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک تو کوئی مادی چیز گئی، اکارڈنگ ٹو دی فزکس وجود تھا نا، وجود گیا. سبحان اللہ. اچھا شاہ جی، آخر میں صرف یہ چاہوں گا، میرا ایک ایسی اپنے ذوق کے لیے، اپنی سرشاری کے لیے اور خماری کو بڑھانے کے لیے، اور جو عشاق دیکھ رہے ہیں ان کا میں چاہ رہا ہوں کہ ایک جام اور ہو جائے آخری جاتے جاتے، کہ جو ایجنڈا تھا، جی جی آسان لفظ لگا دیتا ہوں، جی جی یہ جو ملاقات کا ایجنڈا تھا، یہ کوئی مخصوص تھا شاہ جی؟ کچھ نکات کوئی مخصوص تھے وہاں ملاقات کے؟ دیکھیں جی، یہ اس کا ایجنڈا تو بڑا واضح ہے. ہوں، اگر دیکھا جائے تو بیسک سارے کا سارا دین ملا ہی معراج کی رات ہے. سبحان اللہ. اور وہ جو آپ بات فزکس کی کر رہے ہیں اس کا جواب آپ اپنے انٹرو میں دے چکے ہیں لفظ برق استعمال کر کے. بالکل ایسے ایک برق کی تیزی ہو بندے میں تو بندہ ایک نکل سکتا ہے، سبحان جس کے نیچے براق ہو. جس کے نیچے براق. اور یہاں پر ایک اور عرض بھی کر دوں، روایات کے بے پناہ روایات ہیں. صحاح ستہ کی 6 کتب احادیث کے علاوہ بہت ساری کتب احادیث ہیں جو بہت ہی اتھینٹک ہے، جس پہ مستدرک حاکم ہے، مشکات معجم الکبیر ہے، طبرانی ہے، دیگر ہیں، مجمع زوائد ہے، مطلب بہت ساری سینکڑوں کتابیں ہیں جو یہ لکھتی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے پایا. ٹھیک ہے، بالکل ایسے. اور پھر جب آپ مسجد اقصی میں پہنچتے تو جناب موسیٰ علیہ السلام وہاں پر بھی موجود ہیں. تو آپ تو براق پہ سوار تھے اور جناب موسیٰ آپ سے پہلے وہاں پہنچ گئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو کسی نے یہاں پہ نکتہ ہے، یہاں پہ کہا کہ اگر آپ کی شان سب سے زیادہ ہے، آپ سب سے اونچی شان والے نبی ہیں، سید المرسلین ہیں، تو پھر how is it possible کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رفتار جو ہے وہ آپ کی رفتار سے تیز ہو؟ بلا شک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رفتار آپ کی رفتار سے تیز نہیں بلکہ براق کی رفتار سے تیز تھی. کیا کہنے، واہ 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 واہ. یعنی ہزاروں برق مل کے جو براق بنتی ہے یا بنتا ہے وہ ایک نبی کی رفتار کے کسی صورت بھی مقابل نہیں آ سکتا. تو ایک نبی کی اگر رفتار کے مقابل نہیں یا برابر نہیں آ سکتا تو سید الانبیاء کی رفتار کا اندازہ کیا. پھر دوسری بات جو ایجنڈا تھا، ایجنڈا اصل میں بندے کو معرفت الہیہ جو انعام ہوا وہ ہوا ہی اس رات میں ہے. کیا کہنے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ. جو حقیقت ہے، جس کام کے لیے پوری کائنات بنی، عرفان جو ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے اپنے آپ سے محبت ہوئی، میں چاہا ان اعرفا، میں پہچانا. کیا کہنے، وہ جو اپنی پہچان کی جو حقیقت تھی، وہ شب معراج وہ تحفہ اپنے محبوب کو دے کر اس ایجنڈے کی تکمیل کر. کیا کہنے، کیا کہنے چاہیے. اور یہ انعام 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبروں میں سے کسی کو نہیں ملا، کسی کو، جو اعجاز اللہ پاک نے آپ کے وجود مسعود کو بخشا. اور وہ جو انعام ہے اللہ کا اپنی معرفت کے حوالے سے، نماز تو ہر نبی نے پڑھی، لیکن جو اعجاز حضور علیہ السلام کے نماز پڑھنے اور آپ کی سنت مبارکہ پر عمل کر کے آپ کی امت کو جو اعجاز ملا وہ کسی اور امت کو نہیں ملا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اس امت کو امت مرحومہ قرار دے دیا گیا. سبحان اللہ. اور ازل سے لے کر ابد تک آنے والے ہر سوال کا جواب اللہ پاک نے دے دیا. کیا کہنا، بالکل. وہ جس طرح ایک پہلے چیلنج ہوا تھا نا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، واہ واہ واہ، ہاں جی بالکل. کہ اگر تم ہو اس قابل تو لے آؤ کوئی ایک چھوٹی سی صورت بنا کے. اس طرح اس کی مثال، قرآن کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے. ظاہر میں تو یہ صورت سین والی ہے، باطن میں یہ سواد والی صورت. کیا کہنے کہ نہ تو سین والی صورت لا سکتے ہو نہ میرے محمد مصطفیٰ جیسی کوئی صورت لا سکتے. بے شک وہ چیلنج قائم تھا. اب وہ بھی چیلنج اللہ پاک نے ایک اور کر دیا کہ یہ مقام عبدیت جو ہم نے اپنے بندہ خاص کو دیا کہ ہے عبد، لیکن ایسا عبد کہ جس کی حقیقت نورانیت ہے. بے شک ایسے، بے شک یہ عبد کامل ہے نا. بے شک. دیکھیں عبدیت کو کیا مقام اللہ نے دیا، اس پر بڑی سیر حاصل گفتگو ہو سکتی. ظاہر ہے وہ تو ہم تو یہ تو ایک قطرہ بھی نہیں ہے. ایک جرہ شب لینا چاہ رہے تھے بس کہ تھوڑی سی خماری مزید بڑھ جائے. تو بس یہ ہے کہ یہ یار کی یار سے ملاقات تھی، اور ایجنڈے کی تکمیل اس طرح ہوئی کہ انعامات کی بارش تھی، بارش ہو، نوازشات کی بارش تھی. بالکل. اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے
صرف اور صرف اپنے محبوب کی امت پر نہیں، بلکہ 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبروں کی امتوں پر بھی انعامات کی بارش کر دی۔ بے شک بے شک۔ وہ جو قبولیت کی سند تھی وہ اللہ پاک نے شب معراج لگا دی۔ سبحان اللہ، سبحان، کیا کہنا۔ شاہ جی بہت شکریہ۔ گو کہ تشنگی رہ گئی، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا، انشاءاللہ آپ سے ملاقات رہے گی۔ آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا اس کا بہت شکریہ، اور میں چاہوں گا کہ ہم گاہے بگاہے آپ کے علم سے مستفیض ہوتے رہیں۔ بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ اور معزز ناظرین، میرے بہت ہی پیارے ویورز، چمکتی آنکھوں والے اور دمکتے چہروں والے میرے ناظرین، آج کی شب بالخصوص اس صادر اول، اس نور اول، اس نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و وسیلہ سے ہم بھی دعا گو ہیں، آپ سب تمام لوگوں کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے، تمام امت مسلمہ کے مظلومین کے لیے، اور تمام انسانیت کے مظلومین کے لیے اللہ کریم ہم پر، آپ پر اور ہم سبھی پر اپنا خصوصی فضل فرمائے، رحم فرمائے، اپنی تمام تر نعمات و برکات ہمیں عطا فرمائے، دونوں جہانوں کی عافیتیں عطا فرمائے۔ آج کی یہ نشست آپ کو، یہ نورانی محفل، یہ شفق بار لمحے، یہ ساعتیں کس طرح کی لگیں؟ ان محبت بھرے لمحات کو محبتوں کے ساتھ اور عشق کے ساتھ ان تمام لوگوں تک ضرور پہنچائیے گا جو سرشاری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مبتلا ہوں، کیونکہ یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے۔ نعمان صادق اوپن فورم سے اجازت، مرحمت فرمائیے گا، فی امان اللہ۔